نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اہل ایمان توحید کا پیغام انبیاء کا پیغام ہے، توحید کا پیغام رب کے قرآن کا پیغام ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، تن تنہا یکتا بے مثال ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ پیغام نجات کا پیغام ہے، اور میں چاہوں گا آج کی اس مختصر گفتگو میں یہ بتلا سکوں کہ سوائے اہل حدیث کے کائنات میں جتنی جماعتیں اور فرقے موجود ہیں تمام کی توحید میں خلل اور خرابی موجود ہے، بلا شک و شبہ بباغ دوہل علی وجہ البصیرت آج یہ عہد کیجئے کہ عقیدے کے اندر کبھی بھی خلل اور جھول پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ ختم نبوت کانفرنس مرزائیوں کا عقیدہ ہے، اللہ جاگتا بھی ہے، اللہ سوتا بھی ہے، اللہ لکھتا بھی ہے، اللہ دستخط بھی کراتا ہے۔ جاؤ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ان کے عقیدے کے اندر وہی خرابی ہے جو سنیوں کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ بھی حی و قیوم کو چھوڑ کر ایک قبر پر جا کر سوال کرتا ہے، حی و قیوم کو چھوڑ کر مجاور سے جا کر مانگتا ہے، حی و قیوم کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں پر نظر و نیاز چڑھاتا ہے۔ یہی خرابی ان مرزائیوں کے عقیدے میں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ سوتا بھی ہے، رب جاگتا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیں یہ چور دروازے بند کرنا ہوں گے، رب کا قرآن ان سنیوں کو سنانا ہوگا کہ تم نے یہ چور دروازے رکھے ہیں۔ رب تو اعلان کرتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، رب کریم کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، وہ بادشاہ ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلایا کرتا ہے کھاتا نہیں ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، وہ پناہ دیا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ اعلان کیجئے وَلَا يُحِيطُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ لکھتا نہیں، دستخط نہیں کرتا، وہ تو احاطہ کیے ہوئے ہے،
قد احاط بكل شيء علما، ہر شے کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ یہ اعلان کیجئے اور ان کو بتلائیے رب کریم کون ہے۔ ان چور دروازوں کو بند کیجئے۔ مرزائیوں کا عقیدہ یہی ہے، اللہ یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بہکتا ہے نہ کبھی بھولتا ہے۔ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اے انسان، اے کلمہ پڑھنے والے، اے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے، آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے ہم اس توحید کے پیغام کو عام کریں، ان لوگوں کو بتلائیں کہ تم نے یہ دروازے کھولے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کہتے کہ رب حی و قیوم ضرور ہے، ہماری اس قبر کے آگے، قبر والے کی حی و قیوم کے آگے تم نے یہ راستے ان لوگوں کو دیے ہیں، تم نے یہ کہا ہے، یہی عقیدہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تو حلول کر جاتا ہے، میرے اندر اللہ اتر آیا ہے۔ اٹھائیے کمالات آئینہ، اٹھائیے حقیقت الوحی، اٹھائیے کشتی نوح، ان کی کتابوں کو پڑھیے کہ رب کو یہ اپنے اندر حلول مانتے ہیں۔ اور سنیوں کی جماعت، یہی عقیدہ تمہارا ہے، تم نے یہ چور راستے دیے ہیں۔ اٹھاؤ فضائل صدقات تمہاری کتاب ہے، تم بھی یہی کہتے ہو۔ 554 یا 558 2 صفحے موجود ہیں، مختلف نشر و اشاعت کے تحت اعلان یہ ہے، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، تو اور میں خود شرک در شرک ہے۔ تم نے یہ چور دروازے کھولے کہ اللہ کے ذات کو تم نے اپنے اندر حلول مانا۔ تم نے مرزائیوں کو یہ راستہ دیا ہے، جیسے ان کے عقیدے میں جھول ہے، ان کے عقیدے میں خرابی ہے، ایسے یاد رکھو ختم نبوت کے ذمہ داروں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں، میری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگان تمام کے تمام سن لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان تمام عقیدے کے لوگوں کے اندر، اسلام کے نام پر تمام فرقوں کے اندر یہی عقیدہ موجود ہے، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کر اللہ بن جاتا ہے، یہی عقیدہ جب مرزائی کا مرزا بیان کرے تم کفر کے فتوے لگاتے ہو، یہی عقیدہ تبلیغی جماعت اپنے بغل میں لے کر فضائل اعمال اٹھا کر اعلان کرے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو۔ مجھے بتلا تو کیسا مواحد ہے، کیسا مسلمان ہے؟ تجھے ترازو قائم کرنا ہوگی، اعلان کرنا ہوگا، جو رب کو بندے کی صفات پہنا دے، رب کو بندہ بنا دے، بندے کو رب بنا دے، وہ ایسے ہی مشرک اور پلیت ہے، ایسے ہی بے ایمان ہے جس کے عقیدے کے اندر یہ خلل اور جھول ہے۔ رب محمد کی قسم، جب اس عقیدے پر مرے گا اللہ اس کو جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہی عقیدہ مرزائی بیان کرتا ہے، مجھے کشف ہوتا ہے، میں معلوم کر لیتا ہوں، اٹھا ان کی کتابیں، یہی تیرا عقیدہ بیان کرتا ہے، مجھے کشف ہو رہا ہے، میری ماں جہنم میں جل رہی ہے، تو 1,00,000 درود ان کو بخش دیتا ہے، کتاب تیری ہے، زبان میری ہے۔ یہی عقیدے کی خرابی جب ان کے اندر موجود ہے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو مرزا بات کرتا ہے، انہیں بھی کشف ہوتا ہے، انہیں بھی کشف ہوتا ہے، اسے بھی الہام ہوتا ہے، اسے بھی الہام ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ تجھے اعلان کرنا ہوگا، تجھے قوم کو بتلانا ہوگا، تجھے قوم کو پڑھانا ہوگا۔ کائنات کے اندر مسلک اہل حدیث، کائنات کے اندر جماعت اہل حدیث، کائنات کے اندر کتاب و سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کے سب فماذا بعد الحق الا الضلال، تمام
گمراہی کے راستے پر ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی تم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں فرقہ عین کفر ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوا کرتی ہے، خیر کی بنیاد پر وہ پروان چڑھا کرتا ہے۔ ہاں مکمل خیر ایک جماعت کے اندر ہے، وہ اہل حدیث جماعت ہے، ان کا عقیدہ بھی توحید، ان کے عقیدے میں بھی کوئی خلل نہیں، ان کی سنتوں میں بھی کوئی خلل نہیں، ان کا پیغام بھی انبیاء کا پیغام، ان کا پیغام بھی قرآن کا پیغام۔ کیوں؟ ایک اللہ کی توحید کا پیغام ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، حی و قیوم ہے، سمیع اور بصیر ہے۔ جب اس کے خلاف مرزا بکواس کرتا ہے، مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، میں کبھی مریم بنتی ہوں، کبھی میں عیسیٰ بن جاتی ہوں، جب یہی کفر تمہارا یہ بکتا ہے، یہ اعلان کر دیتا ہے، رب کی توہین کرتا ہے، جب یہ کہتا ہے رب لکھتا ہے، دستخط کرتا ہے، بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، جب یہی بات تم کہتے ہو رب کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے، جب تم یہ اعلان کرتے ہو یہ راستے تم نے دیے، یہ چور دروازے تم نے کھولے، توحید پر ڈاکہ تم نے ڈالا، رب کی توہین تم نے کی، جب تم نے یہ کہا ان کو راستہ ملا۔ اہل حدیث میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، وقت کے ان کفروں کے خلاف تمہیں لڑنا ہوگا، وقت کے ان طاغوتوں کے خلاف۔ طاغوت کیا ہے؟ رب کی توحید پر جب ڈاکہ ڈلے گا اہل حدیث کو جان دینا ہوگی، یتیم بچے کرانے پڑیں گے، بیوی کو بیوہ کرنا پڑے گا، کس کے خاطر؟ مظلوم کی خاطر نہیں، یتیم کی خاطر نہیں، رب کی توحید کی خاطر۔ آج رب کی توحید پر ہر شخص ڈاکے ڈال رہا ہے، ہر شخص کو اگر کوئی ذات نظر آتی ہے، میرے مالک کی نظر آتی ہے، وہ مرزائیوں کی جماعت ہو، وہ سنیوں کی جماعت ہو، یاد رکھو اس توحید پر لڑنا ہوگا، اس توحید پر جماعت بنانا ہوگی، تمہاری جماعتیں بھی موجود، تمہارے عمراء بھی موجود، بات صرف یہ ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یوتھ فورس کے ساتھ ملتے چلے جائیے، اپنی اپنی نہروں کو مرکزی جمعیت کے سمندر میں ضم کرتے چلے جائیے، پرچم بھی موجود ہے، توحید کا پرچم، امیر بھی موجود ہے، اہل حدیث کا امیر، جماعت بھی موجود ہے، مرکزی جمعیت جوان بھی موجود ہے، یوتھ فورس کے شاہین، بازو ملتے چلے جائے، قدم ملاتے چلے جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، ایک دعوت لے کر، دعوت توحید، انبیاء کا پیغام، قرآن کا پیغام، اکیلا ہے، تن تنہا ہے، وہ بھولتا نہیں، وہ یاد نہیں کرتا، وہ دستخط نہیں کرتا، وہ غلطی نہیں کرتا، وہی سننے والا ہے، یہ سنتے نہیں، یہ مر چکے ہیں، وہ حی و قیوم ہے۔ اور دوسری بات اپنے اس گفتگو کی یاد رکھیے گا، تو ہے کون، کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ یہ چور دروازے تم نے کھولے، یہ راستے تم نے کھولے، جب تو کہتا ہے ختم نبوت، اللہ کے پیغمبر کی نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہ آئے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت پر تیرا ایمان ہے، پھر مجھے بتلا تو حنفی بنتا ہے، شافعی بنتا ہے، مالکی بنتا ہے، حنبلی بنتا ہے، چشتی بنتا ہے، سہروردی بنتا ہے، نقشبندی بنتا ہے، بتلا نبی کو تو نبی مانتا ہے، نبی کو امام اعظم مانتا ہے، نبی کو ختم المرسلین مانتا ہے، پھر حنفی کیوں، شافعی کیوں، مالکی کیوں، حنبلی کیوں، چشتی کیوں، سہروردی کیوں؟ تجھے یہ اعلان کرنا ہوگا، تیری دعوت، تیری مسجد، تیرا مدرسہ، تیری کانفرنس یہ اعلان کر رہی ہے، یہ امام اعظم کی کانفرنس، یہ محمد کو امام اعظم نہیں مانتے، یہ نقشبندیوں کی کانفرنس، یہ محمد کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، یہ حنفیوں کی کانفرنس، یہ محمد کریم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے، جانتے ہوتے، یہ عقیدہ ہوتا تو حنفی نہ بنتا، شافعی نہ بنتا، مالکی نہ بنتا، سہروردی نہ بنتا۔ مجھے بتلا ابو بکر مانتا تھا، مجھے بتلا عمر مانتا تھا، مجھے بتلا عثمان مانتا تھا، مجھے بتلا علی مانتا تھا، مجھے بتلا طلحہ مانتا تھا۔ ابو بکر حنفی تھا، عمر شافعی تھا، عثمان چشتی تھا، علی سہروردی تھا؟ نہیں تھا۔ ان کا اعلان یہ تھا، نبی آخری نبی پیغمبر
پیغمبر آخری پیغمبر، یہ آخری امام ہے کائنات کے اندر، اس کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا۔ اور تم نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، حنفی بن کر تم نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، بریلوی بن کر تم نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، دیوبندی بن کر ہمارے اسلاف پہلے بھی لڑتے رہے، جان دیتے رہے، مباہلے کرتے رہے، مناظرے کرتے رہے، اور جب تک اہل حدیث زندہ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، یاد رکھیے گا یہ لڑتے رہیں گے ختم نبوت کی خاطر۔ اور ان کا نام صرف کیا ہے؟ اہل حدیث۔ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان، یہی اہل توحید کا پیغام ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔